اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ گفتگو چل رہی تھی کس چیز کے بارے میں؟ حسن خندہ پیشانی کے بارے میں، خندہ پیشانی کے بارے میں بات چل رہی تھی کہ جب ہم ملیں لوگوں سے تو مسکرا کر اچھے سے ملیں، اس کے بارے میں تاکید کتنی کی گئی وہ بتایا، اور اسی کے ضمن میں پھر بات شروع کی تھی کہ جب خندہ پیشانی کی بات آتی ہے مسکرانے کی تو ہنسی مذاق بھی ذہن میں آتی ہے کہ ہنسی مذاق کا کیا حکم ہے، تو بتایا کہ ہنسی مذاق کے بارے میں دو طرح کی روایات ہیں۔ دو طرح کی روایت کس طرح کی؟ ایک طرح کی روایات ہے کہ جس میں ہنسی مذاق کو کیا اچھا ہی نہیں بلکہ ایمان کی علامت قرار دیا گیا ہے، مومن کی علامت قرار دیا گیا ہے، اور کچھ روایات ایسی ہیں کہ جنہیں ہنسی مذاق کو برا کہا گیا ہے، تو جن روایات کو میں برا کہا گیا ہنسی مذاق کو اسی کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی۔ یہاں پر پہنچے تھے، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں لا تمازح فیجترأ علیک، مذاق نہ کرو جی، مذاق نہ کرو ورنہ تمہارے بارے میں لوگ جری ہو جائیں گے، انہیں جرت پیدا ہو جائے گی آپ کے بارے میں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ایاکم والمزاح، مزاح سے بچو، مذاق سے بچو، کیوں؟ فإنہ یذھب بماء الوجہ، یہ وعلیکم السلام، چہرے کا پانی اتار دیتی ہے، یعنی چہرے کی رونق ختم کر دیتی ہے، ومہابۃ الرجال، اور مرد ہیبت کو ختم کر دیتی ہے، جو انسان کی ایک ہیبت ہوتی ہے اس کو ختم کر دیتی ہے مذاق۔ پھر امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، آواز آ رہی ہے انما آپ کو؟ نیٹ ورک پرابلم تو نہیں؟ آغاز فاطمہ زہرا جی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اسی کا بتقوی اللہ، میں تم وصیت کرتا ہوں کس بات کے بارے میں؟ چھٹے امام فرماتے ہیں میں تمہیں وصیت کرتا ہوں تقوی الہی کی، کہ اللہ سے ڈرتے رہو، وَإِيَّاكَ وَالْمِزَاحَ، اور مذاق سے بالکل پرہیز کرنا، کیوں؟ فَإِنَّهُ يَذْهَبُ بِالْبَهَاءِ، اس سے تمہاری آبرو اور ہیبت ختم ہو جاتی ہے۔ یہاں پر ان روایات میں کیا کہا؟ ان روایات میں ہنسی مذاق کو بہت برا کہا گیا، ٹھیک ہے، اور اس سے اوپر جو کچھ روایات بیان کی تھی اس میں بہت اچھا کہا گیا۔ تو اب بتائیے کیا سمجھیں؟ اب یہ بتائیں گے کہ کیا سمجھیں، کون سی روایات کو، یا دونوں طرح کی روایت غلط ہیں، یا ایک غلط ہیں، یا ایک صحیح ہیں، یا دونوں صحیح ہیں؟ دونوں صحیح ہیں، کیونکہ جن میں ہنسی مذاق کو اچھا کہا گیا ہے وہ ہنسی مذاق ایک دائرہ ہے، ایک حد ہے، اس حد میں رہ کر کرنے کو جس میں جھوٹ نہ ہو، کسی کی توہین نہ ہو، اس طرح کا مذاق اچھا ہے، ثواب ہے، بلکہ مومن کی علامت ہے۔ اور یہ جو دوسرا طرح کا مذاق ہے وہ وہی ہے جسے ہم مذاق اڑانا کہتے ہیں، اس میں جھوٹ بھی ہوتا ہے، دوسرے کی توہین بھی ہوتی ہے۔ جی، مذکورہ یعنی ذکر شدہ جو ذکر ہوئی ہیں روایات سے یہ نتیجہ حاصل ہوتا ہے کہ اسلام میں ہر طرح کے مذاق کی کھلی چھوٹ نہیں ہے کہ جیسا چاہے ویسا مذاق کر لو، بلکہ اس کے کچھ خاص حدود، باؤنڈری اور شرائط ہیں۔ یعنی جب مذاق سے کسی کی اہانت ہو رہی ہو، کسی کی توہین ہو رہی ہو، یا اس میں حدود شرافت سے گری ہوئی باتیں ہوں، یعنی شرافت کے معیار سے اگر گری ہوئی باتیں ہونے لگیں جب ہنسی مذاق میں، تو اسے یقیناً آواز بہت سلو آ رہی ہے۔ میم آپ شیشما میم ہیں؟ نہیں، آپ جو ہے تو دوبارہ کاٹ کے کنیکٹ کیجئے ہنا میم، آواز تو ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو باقی کو صحیح آ رہی ہے؟ جی آواز صحیح آ رہی ہے۔ ہاں، تو اگر شرافت سے گری ہوئی باتیں ہونے لگے ہنسی مذاق میں تو اس سے یقیناً ہر شخص کی قدر و قیمت خود بخود ختم ہو جائے گی۔ بھائی جب ہم اس طریقے کی بھونڈی مذاقیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے جو سامنے والا دیکھے گا، جو اس کے دل میں ہمارے لیے عزت تھی، وقار تھا، اہمیت تھی، وہ سب ختم ہو جائے گی۔ یار یہ تو بڑا چھوٹا آدمی، نیچ آدمی ہے، تو ہم کس کے بڑا سمجھتے تھے؟ ایسا ہی ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ جی، البتہ دوسری جانب مومنین کو خوشحال کرنے کے لیے اور ان کی محفلوں کو تر و تازہ رکھنے کے خاطر ایک مناسب حد تک مذاق کی ہدایت دی گئی ہے کہ آپ مذاق کریں، لیکن بشرطی کہ وہ حق کے حدود سے باہر نہ ہو۔ لیکن وہ مذاق حق کے جو شرطیں ہیں اس سے باہر، حق کی جو حدود ہیں، باؤنڈری ہیں، اس سے باہر نہ ہو، اس سے کراس نہ ہو، اور
سبک اور ہلکے الفاظ. سبک اور ہلکے الفاظ کا مطلب کیا ہے؟ ہلکے الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ ہلکے الفاظ مطلب ان کو کوئی تول کے دیکھا جاتا ہے؟ نہیں، یعنی بدتمیزی کے الفاظ ہلکے، اور رقیق گندی حرکتوں سے پرہیز کیا جائے، اور مذاق کی مقدار میں بھی زیادتی نہ ہو، افراط نہ ہو، کہ ایک مومن اخلاقی اقدار کو چھوڑ کر صرف مذاق میں پڑا رہے. اب مذاق اتنی بھی زیادہ نہ ہوتی رہے کہ ہر وقت بس مومن جو ہے باقی چیزوں کو چھوڑ کے مذاق میں پڑا رہے، نہیں. اور اس کی زندگی سنجیدگی کے بجائے صرف کھیل تماشا بن کر رہ جائے، اتنی بھی نہ ہو، ہنسی مذاق ایک حد تک ہو. جیسا کہ بعض روایات میں مذاق کی مذمت تو نہیں کی گئی ہے، مذاق کو برا تو نہیں کہا گیا بعض روایات میں، البتہ حد سے زیادہ مذاق کرنے کی مذمت کی گئی ہے، برائی کی گئی ہے کہ حد سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، اور حد سے زیادہ مذاق کرنا اسے غیر اخلاقی کام بتایا گیا ہے، غیر اخلاقی فعل. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کثرت المزاح، ہنسی مذاق کی زیادتی، تذہب بماء الوجہ، ہنسی چہرے کی شادابی کو ختم کر دیتی ہے، تازگی کو ختم کر دیتی ہے، رونق کو ختم کر دیتی ہے. مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے کثرت المزاح تسقط الہیبہ، مذاق کی زیادتی سے ہیبت ختم ہو جاتی ہے، روب و دبدبہ ختم ہو جاتا ہے. یا مولا کائنات یہ فرماتے ہیں کثرت المزاح تذہب البہاء و توجب الشحناء، مذاق کی زیادتی سے، زیادہ مذاق کرنے سے انسان کا وقار ختم ہو جاتا ہے اور دشمنی پیدا ہوتی ہے. تو سمجھ میں آیا آپ کو؟ پہلی بات تو ہر مذاق جائز نہیں ہے، وہ مذاق جسے ثواب کہا گیا ہے، مومن کی علامت بتایا گیا ہے، وہ اسلامی اقدار سے باہر نہیں ہونا چاہیے، اس کے حدود ہیں کچھ، اور ان حدود میں رہ کے کرنی ہے، اور وہ بھی یہ نہیں کہ ہر وقت کرتے رہنا ہے، ورنہ انسان کی قدر کیا ہوگا، پھر وہی ہوگا. یہ بتا رہے ہیں کہ زیادہ ہنسی مذاق سے بھی کیا ہوگا، من کثر مزاحہ قل وقارہ، جس کے اندر مذاق کی زیادتی ہوگی اس کا وقار بھی کم ہو جائے گا. سمجھے؟ لہذا ہنسی مذاق، ہنسنا اور ہنسانا تب تک جائز ہے جب تک اس میں افراط یا تفریط نہ ہو. حد سے زیادہ یا حد سے کم، بالکل افراط تفریط نہیں ہونی چاہیے. نہ تو بالکل یہ کہ ہر وقت مذاق ہی کرتے رہو، نہ ہی ایسا ہونا چاہیے کہ بالکل ہی مذاق نہ کرو. ٹھیک ہے؟ اور مذاق کرنے والا تقوی اور پرہیزگاری اور شرافت کے دائرے سے خارج نہیں ہونا چاہیے. پتہ لگا ہنسی مذاق کے چکر میں جھوٹ بھی ملا دیا اور زیادہ کر دی. مثلا کسی مومن کی توہین نہ کی جائے، اور اگر واقعاً مذاق سنجیدگی اور شرافت کے دائرے میں ہو تو اس سے مومن کے درمیان محبت کا اضافہ ہوتا ہے، اور ان میں زیادہ قرابت تعلق پیدا ہوتا ہے، اور اسلامی سماج اور معاشرے میں سدا بہار شاد و خندہ رہتا ہے. اسلامی سماج اور معاشرہ کیا رہتا ہے؟ مسکراتا ہوا رہتا ہے. ایسا ہونا چاہیے. سمجھے ہنسی مذاق کا دائرہ؟ جی ہر ہنسی مذاق جائز نہیں ہے. کون سی ہنسی مذاق جائز نہیں ہے؟ جو اسلام کے حدود اور دائرے سے خارج ہو، جھوٹ ملا ہوا ہو، کسی کی توہین ہو، یہ نہیں. گندے الفاظ، رقیق الفاظ، ایسا نہیں. معصومین علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کرنے کے بعد، ان کی زندگی کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان حضرات کے یہاں مذاق کس حد تک پایا جاتا تھا. جیسا کہ سبق کے شروع میں ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث نقل کی ہے کہ آپ نے کیا فرمایا؟ میں مزاح سے کام لیتا ہوں مگر حق کے علاوہ کچھ نہیں کہتا ہوں. تو سمجھے مذاق میں اس کا مطلب یہ ہے کہ مذاق میں بھی جھوٹ جائز نہیں ہے. لہذا نمونے کے طور پر آن حضرت یعنی رسول اکرم کے کچھ لطیف اور سنجیدہ مذاق کے نمونے بھی یہاں پر آپ ملاحظہ فرمائیں. ایک دن ایک بڑھیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ نے اس سے فرمایا کہ کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی. یہ سن کر اس نے رونا شروع کر دیا تو آپ مسکرائے، اس سے فرمایا جنت میں جاتے وقت تم بڑھیا نہ رہ جاؤ گی. اس کے بعد اس آیہ کریمہ کی تلاوت فرمائی انا انشأناہن انشاء فجعلناہم ابکارا. ابکارا کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ ابکارا، ٹھیک ہے، ابکارا باکرہ سے ہے، باکرہ سے یعنی کنواری جسے کہتے ہیں. بے شک ان حوروں کو ہم نے ایجاد کیا ہے تو انہیں نئی بنایا ہے، نئی بنایا یعنی باکرہ بنایا ہے. تو وہاں سب جوان ہوں گے، اور جوان بھی مطلب ایسے نہیں شادی شدہ والے جوان نہیں، کنوارے والے جوان. اسی طرح یہ بھی نقل ہوا ہے کہ ایک دن ایک خاتون جن کا نام کیا تھا؟ ام
ایمن، وہ آپ کے پاس آئی اور عرض کیا میرے شوہر کو آپ سے کچھ کام ہے. تو رسول نے کیا فرمایا؟ اوہو اچھا تمہارا شوہر وہی تو ہے جس کی آنکھ میں سفیدی ہے. وہ سمجھی کہ آپ نے سفیدی سے موتیا بند کی بیماری مراد لی. یہ سمجھنے لگی کہ شاید یہ کہہ رہے کہ موتیا بند ہے انہیں. تو اس نے جواب دیا نہیں خدا نہ خواستہ ان کی آنکھ تو میں کوئی سفیدی نہیں ہوں تو ٹھیک ہے بالکل. تو رسول نے فرمایا لیکن اس کی آنکھ میں تو سفیدی ہے. تو اس نے پھر کہا خدا کی قسم نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ دنیا کا کوئی ایسا انسان ہے جس کی آنکھ میں وہ سفیدی نہ ہو جو آپ کی پتلی کے چاروں طرف پائی جاتی ہے نہیں ہے, بیچ میں کالا ڈلا ہے باقی چاروں طرف سفیدی ہے. وہ سفیدی سے بیماری سمجھ رہی تھی بڑی بھی. وہ لیٹوں میمن. یہ بھی نقل ہوا ہے کہ ایک صحرا نشین بدو دیہاتی, صحرا نشین جنگل میں رہنا نا, بدو یعنی دیہاتی, ایک عرب دیہاتی عرب کبھی کبھی پیغمبر کی خدمت میں کوئی ہدیہ لے کر آتا تھا. وہ بیچارہ گاؤں سے دیہات سے رسول کے پاس کبھی کبھی آیا کرتا تھا اور جب بھی آتا تھا کچھ نہ کچھ تحفے میں لاتا تھا. جب بھی آتا تھا کچھ نہ کچھ تحفہ لاتا تھا, لیکن اسی جگہ اس کے بدلے آپ سے کچھ نہ کچھ ضرور طلب کر لیتا تھا, گفٹ دیتا تھا اور کہتا تھا یا رسول اللہ مجھے یہ چاہیے, جس سے آپ کو ہنسی آ جاتی تھی. ٹھیک ہے, جب یعنی گفٹ لے کے آتا تھا کچھ نہ تو تربوز ہی اٹھا لایا مثلاً, آپ کے لیے لایا ہوں مثلاً, اور دینے کے بعد کہتا تھا یا رسول اللہ مجھے یہ چاہیے. تو رسول اکرم ہنسی آ جاتی تھی آپ کو. لہذا جب کبھی بھی آپ غمزدہ ہوتے تھے رسول تو فرماتے تھے کہ کاش آج وہ عرب ہمارے پاس آ جاتا. یعنی جس دن غمزدہ ہوتا, وہ کبھی کبھی آتا تھا ٹھیک ہے, لیکن جس دن رسول غمزدہ یا محزون ہوا کرتے تھے تو کہتے تھے کاش وہ آج آ جاتا. تو رسول نے دیکھ کے رسول ہنس پڑتے تھے جب وہ گفٹ لے کے آتا تھا اور اس کے بعد مانگ لیتا تھا کچھ بھی, تو رسول مسکرا پڑتے تھے. ایک اور واقعہ یوں نقل ہوا ہے کہ ایک شخص نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ, جیسے میں کبھی کبھی کلاس میں آپ نے دیکھا ہوگا اتنے بھولے سے سوال جب کرتی ہیں لڑکیاں یا کوئی بھی لڑکا, بڑا بھولا سا سوال کہ مثلاً یہ پہلی کتاب ہمیں پڑھ دی ہے آپ پڑھائیں گے, تو ظاہر سی بات ہے ہنسی آئی جائے گی. انما جی آپ کے گروپ کی بات ہے, کس نے کہا تھا کہ یہ کتاب ہمیں پڑھنی ہے آپ پڑھائیں گے, تو بھائی کلاس پڑھانے کے لیے لگائی گئی ہے. تو جب ایسے کیوٹ سے سوال کوئی کرتا ہے, بھولے سے سوال کرتا ہے, ظاہر سی بات ہے ایسا ہی یہ عرب کا بدو تھا, یہ آتا تھا اس طریقے سے گفٹ دینے کے بعد سوال کر دیتا تھا کہ آپ مسکرا پڑتے تھے. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. ایک اور واقعہ یوں نقل ہوا ہے کہ ایک شخص نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا مجھے اونٹ پر سوار کرا دیجئے رسول. تو آپ نے اس سے فرمایا کہ میں تمہیں اونٹ کے بچے پر سوار کروں گا. تو اس نے کہا اونٹ کا بچہ تو میرا وزن سنبھال بھی نہیں سکتا. تو آپ نے فرمایا کیا ایسا کوئی اونٹ ہے جو کسی اونٹ کا بچہ نہ ہو؟ تو حضرت نے فرمایا کیا ایسا نہیں ہے کہ ہر اونٹ کسی نہ کسی اونٹ کا ہی بچہ ہوتا ہے؟ تو آپ نے کہا میں اونٹ کے بچے پہ سوار کراؤں گا. کہ جناب حضور اونٹ کا بچہ میرا وزن کب جھیل پائے گا؟ کہ بھائی اونٹ بڑا بھی ہو ہے تو کسی کا بچہ ہی وہ. جی اس قسم کی متعدد لطائف لطیفے اور مذاق معصومین کی سیرت میں نقل ہوئے ہیں جنہیں دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان حضرات کی زندگی میں مذاق بہت محدود پیمانے پر نظر آتا ہے اور ان میں مذاق کے تمام حدود کی رعایت موجود ہے, نہ کوئی جھوٹ نہ کسی کی توہین نہ کچھ. اور دوسرے یہ کہ اس میں کسی قسم کی جھوٹی اور بیہودہ بات کہیں دور دور تک نظر نہیں آتی. اور یہی چیزیں ہمارے سامنے ایک صاف ستھرا معیار ہیں جن کے اوپر ہم بھی اپنے مذاق اور لطیفوں کو پرکھ سکتے ہیں کہ ہمیں ہمارے ہنسی مذاق ان جیسے ہیں یا ہم کیسا کرتے ہیں. ہم گندے ورڈ تو استعمال نہیں کرتے, ہم کسی کی توہین تو نہیں کرتے. خلاصہ یہ درس تمام ہوا. خلاصہ یہ ہوا کہ خندہ پیشانی بھی اسلام کے اسلامی اقدار کا اہم جز ہے. اسلامی جو اخلاقی اقدار ہیں ان کا ایک اہم جز ہے خندہ پیشانی. اس سے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور میل محبت کا پتہ چلتا ہے. ان کے دلوں کے کینے دور ہوتے ہیں اور آپسی الفت اور محبت میں اضافہ ہوتا ہے. ہنسی مذاق کرنا بھی خوش روئی کا ہی ایک حصہ ہے. ہنسی مذاق کرنا بھی خندہ پیشانی کا ہی ایک حصہ ہے, لیکن یہ اس وقت تک درست ہے جب تک اس میں افراط نہ ہو, زیادتی نہ ہو اور انسان شرافت کے دائرے سے خارج نہ ہو, تب تک یہ مذاق اچھا ہے.
نہیں تو برا. سوالات. معصومین کی نگاہ میں معاشرے پر کشادہ روئی کے کیا اثرات ہوتے ہیں؟ معصومین کی نگاہ میں کشادہ روئی سے معاشرے پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ آپس میں میل محبت بڑھتی ہے، کینے دور ہوتے ہیں، تو اوپر بہت سی چیزیں ذکر کی ہیں. نمبر 2، ہنسی مذاق کس صورت میں جائز ہے؟ جبکہ وہ اسلامی دائرے سے خارج نہ ہو، شرافت کے دائرے سے خارج نہ ہو، کسی کی توہین اس میں نہ ہو، جب تک جائز ہے. حضرت علی علیہ السلام نے خوش روئی کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ آپ دیکھ لیجئے گا کیا فرمایا، پیچھے اتنی روایتیں ہیں. خوش روئی کے اخروی یعنی آخرت کے نتیجوں میں سے ایک حدیث بیان فرمائیے جس میں آخرت کے نتیجے بیان کیے گئے ہوں. تو آپ ایک حدیث اس میں سے یاد کر سکتے ہیں. مثلا یہ درس تمام ہو گیا انشاءاللہ، باقی کل پڑھیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.